إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي آمین یا رب العالمین. بزرگوں، دوستوں، عزیز ساتھی اور پردہ نشین ماؤں بہنوں، آج کے اس خطبہ جمعہ کا آغاز میں اللہ تعالیٰ کی تعریف سے کرتا ہوں کہ ہر طرح کی تعریف، بڑائی، کبریائی خالصتاً اللہ وحدہ لا شریک له لائق اور زیبا ہے، جس کے قبضہ قدرت میں اس کائناتوں کا ذرہ ذرہ ہے. غرض اسی کے حکم سے بدلتے ہیں یہ موسم، اسی کے حکم سے برستے ہیں یہ بادل. اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم. اس مختصر اللہ کی تعریف کے بعد بے شمار درود و سلام ہوں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اور اس کے بعد رحمتیں اور برکتیں نازل ہوں عام طور پر تمام مومنوں اور مسلمانوں پر، خاص طور پر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین پر. محترم سامعین، جس طریقے سے آج کا عنوان طے کیا گیا کہ آج ہم اس مختصر خطبہ جمعہ میں صبح اور شام کے اذکار کی فضیلت پر گفتگو کریں گے. درحقیقت اللہ کا ذکر انسان کے ایمان کی بقا کا حصہ ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث کا مفہوم یہ ہے کہ جو دل، جو زبان، جو انسان اللہ کا ذکر کرتا رہتا ہے وہ زندگی والا انسان ہے. جو اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے وہ اصل میں مردہ انسان ہے. یہ اللہ کا ذکر جس کے متعلق اللہ تبارک و تعالی نے فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ، تم اگر مجھے یاد رکھو گے پھر میں تمہیں یاد رکھوں گا، تم میرا ذکر کرو. فَاذْكُرُونِي، یہ اللہ کا ذکر، اس کی تعلیم دی گئی ہے، یہ اللہ کی عبادت ہے ذکر کرنا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ کون سے آدمی کے لیے خوشخبری ہے؟ کہا جس کو اللہ لمبی عمر بھی دے اور نیک عمل کی توفیق بھی دے. خوشخبری ہے، اور خوشخبری ہے اس کے لیے کہ لمبی عمر بھی ہو، نیک عمل کی توفیق بھی ہو، اور جب اس کی موت کا وقت آئے تو خوشخبری ہے اس کے لیے کہ اس کی زبان اللہ کے ذکر میں ہو، یہ ذکر کرتے کرتے وہ دنیا سے جائے. خوشخبری ہے اس کے واسطے، یہ اللہ کا ذکر. اب جو ہم اذکار کی بات کر رہے ہیں یہ صبح اور شام کے اذکار کی بات کر رہے ہیں. یہ اللہ کا ذکر صبح شام دنوں رات چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے ہر لمحہ انسان کو کرنا چاہیے.
جو اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے، جو اللہ کے ذکر کو چھوڑ دیتا ہے، جو میں نے خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے سامنے آیت تلاوت کی، وہ سورۃ طٰہٰ سورہ نمبر 20 کی آیت نمبر 124 ہے۔ اللہ فرماتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ومن اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر سے اعراض کریں گے، جو ہمارا ذکر کرنے سے منہ موڑیں گے، جو ہمارے ذکر کو چھوڑ ڈالیں گے، ومن اعرض عن ذکری، جو ہمارے ذکر کو چھوڑیں گے، فإن له معیشۃ ضنکا، کہ اللہ کے ذکر کو چھوڑ دینے والوں کو، اللہ کے ذکر سے منہ موڑنے والوں کی زندگیوں کو تنگ کر دیتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ آج انسان معاشی مسائل میں، گھریلو مسائل میں، میاں بیوی کے مسائل میں، ساس بہو کے مسائل میں، دوست احباب کے مسائل میں، صحت کے مسائل میں، آپ ایک ایک مسئلے کو اٹھا کے دیکھو، آج انسانیت پریشان حال نظر آتی ہے۔ ہاں چھوٹی چھوٹی پریشانیاں یہ انسان کو تاب لینے نہیں دیتی، اس کی راتوں کی نیند، دن کا چین اجڑا ہوا ہے۔ کیوں؟ کہ اس کی زندگی میں تنگیاں ہی تنگیاں ہیں، اس کی زندگی میں مسائل ہی مسائل ہے، کہ ایک مسئلہ ختم ہوتا دوسرا شروع ہو جاتا، ایک پرابلم ختم ہوا دوسرا شروع ہو گیا۔ انسان کی زندگی یہ تنگیوں کی زندگی کیوں؟ ہو سکتا ہے یہ ہمارے ہاتھوں کی کرتوت ہو سکتا ہے ہمارے گناہوں کا نتیجہ ہو سکتا ہے کہ کہیں ہم اللہ کے ذکر سے غفلت برتتے ہو سکتا ہے اللہ کے ذکر کو ہم نے چھوڑ دیا ہو، جس کی وجہ سے اللہ ہماری زندگیوں کو تنگ کر رکھا ہے۔ کیا کرنا ہے؟ ذکر و اذکار کے اندر سب سے خاص صبح کے اذکار۔ کیا ہے صبح کے اذکار؟ ابن تیمیہ رحمہ اللہ فجر کی نماز پڑھ لیتے، اس کے بعد اتنے لمبے وقت تک ذکر و اذکار میں مصروف رہتے، مشغول رہتے، ہمیشہ ذکر میں وقت زیادہ دیتے۔ لوگ آ کر کہنے لگے شیخ محترم بہت زیادہ وقت آپ اذکار کو دے دیتے ہیں، تھوڑا وقت کم کرنا، اور کوئی اور بھی کام ہوں گے خدمت کے، حدیث کی خدمت، اسلام کی خدمت اور دیگر ایکٹیویٹیز، آپ ذرا اپنا ذکر کا وقت بہت لمبا کر رہے ہیں، یہ صبح کے اذکار کو کم کر لینا اور دوسرے ایکٹیویٹی میں ذرا زیادہ ٹائم دینا۔ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو جواب دیا ہمارے واسطے سبق ہے۔ کیا کہا؟ یہ جو میں لمبا ذکر کرتا ہوں، یہ لمبے وقت تک میں جو اذکار کرتا ہوں، یہ اذکار کی ہی جو طاقت ہے کہ اس کے علاوہ میں کام کر سکتا ہوں۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، یہ ذکر کی فضیلت ہے کہ صبح کا وقت ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ بڑا اہم وقت ہے۔ یہ ذکر کی فضیلت میں ایک بڑی مشہور روایت سب لوگوں نے سنی ہوگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو برکتیں دیتا ہے، ایسے وقت بھی سوتا ہے جس وقت اللہ برکتیں بانٹتا ہے، ایسے وقت بھی سوتا ہے جس وقت اللہ رزق دیتا ہے لوگوں کو۔ اللہ کے نبی نے دعا کی، کیا دعا کی؟ اے اللہ تو میری امت کے صبح کے وقتوں میں برکت عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ صبح کا وقت میرے بھائیوں یہ بڑا اہم ہے کہ صبح کے اذکار انسان کی بقا، انسان کے ایمان، انسان کی حفاظت کے لیے ہے۔ یہ سیکھنا ہے آپ کو اور مجھ کو۔ آئے انشاءاللہ اب بات کرتے ہیں کیا ہے اصل گفتگو کا مدعا۔ یہ ہے کہ آج امت کا ایک بڑا طبقہ ایمان سے کوڑا، عمل سے کوڑا، چھوٹی چھوٹی مشکلوں پہ اللہ کے در کو چھوڑ کر کسی اور کے در پر جا کر کیا کیا مانگتا ہے اللہ کے در سے۔ ہاں ادھر درد ہوا، اللہ کا در چھوڑا، کوئی اور در پہ چلا گیا۔ یہ چھوٹی زندگی میں تکلیف آئی، اللہ کے در کو چھوڑا، کوئی اور در کو چلا گیا۔ آؤ انشاءاللہ آج کے اس نشست کے اندر تھوڑی بہت اہم باتوں پر گفتگو کریں گے، ایک ذمہ داری لے کر جائیں گے کہ انشاءاللہ آج جو خطبے میں باتیں حق اور سچ کہی جائیں گی خود بھی عمل کریں گے، گھر والوں کو عمل کی طرف راغب کریں گے، اور لوگوں میں یہ بات پھیلائیں گے کہ لوگوں کب تک اللہ کے در کو چھوڑ کر تم اور دروں پر سر جھکاؤ گے، کب تک اللہ کے در کو چھوڑ کر، کب تک اللہ کے در کو چھوڑ کر اوروں سے مدد مانگو گے۔ آؤ اللہ تمہاری مدد کرنے کے لیے کافی ہے، آؤ اللہ تمہارے رنج اور غم کو دور کرنے کے لیے کافی ہے، آؤ تمہارے مسئلے حل کروانا ہے، تم اللہ کی بارگاہ میں آؤ۔ آؤ دیکھو صبح کے اذکار میں، شام کے اذکار میں بڑے اہم ذکر کی طرف آپ کی جو ہے نا توجہ لے جانا چاہتا ہوں۔ کیا ہے وہ توجہ؟ انسان کو چاہیے کہ اپنے اذکار میں استغفار کی کثرت رکھے۔ استغفار یہ اللہ
अल्लाह से माफी मांगना, ये अपने गुनाहों से तौबा करना। और इस्तगफार के अंदर एक अहम इस्तगफार है जिसका नाम है सैयदुल इस्तगफार। याद करवाना है हमारे बच्चों को। न जाने यूट्यूब और दीगर जगहों से एल फैल बेकार की चीजें आ जाती है, फलाना दरूद, ये दरूद, वो दरूद, ये दुआ, वो दुआ, ये बेकार की चीजों में मशगूल है। और जो अल्लाह के नबी ने असल सिखाया था उम्मत कोरी है आज इससे। मेरे भाइयों, ये सीख कर जाओ आज, ये बात समझ कर जाओ आज कि सैयदुल इस्तगफार की अहमियत क्या है। हर रोज सुबह के वक्त में सैयदुल इस्तगफार पढ़ना, हर रोज शाम में सैयदुल इस्तगफार पढ़ना। हजरत शद्दाद बिन औस रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रिवायत करते हैं, सही बुखारी की रिवायत है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये जो शख्स सैयदुल इस्तगफार सुबह के वक्त पढ़ता है, क्या है सैयदुल इस्तगफार? अल्लाहुम्मा अंता रब्बी, अल्लाहुम्मा अंता रब्बी ला इलाहा इल्ला अंता खलक़तनी व अना अब्दुका व अना अला अहदिका व वअदिका मस्ततअतु अऊज़ु बिका मिन शर्रि मा सनअतु अबू लका बिनिअमतिका अलैया। ये पूरी सैयदुल इस्तगफार, ये पढ़ना है। क्या फायदा है, क्या फजीलत है, जरा थोड़ा समझने की कोशिश करो। हजरत शद्दाद कहते हैं, अल्लाह के नबी ने फरमाया, सही बुखारी की अटूट रिवायत, कहा अल्लाह के नबी ने, जो बंदा कामिल यकीन के साथ सुबह के वक्त ये पढ़ लेता है और शाम होने से पहले पहले अगर इसकी मौत हो जाती है, अगर इसका इंतकाल हो जाता है, सुबह के वक्त ये कामिल यकीन के साथ पढ़ लिया, शाम होने से पहले पहले ये बंदे की मौत वाक़ई हो जाती है, तो यकीन जानो ये जन्नत वालों में से शुमार होगा। अल्लाहु अकबर। और जो बंदा शाम के वक्त सैयदुल इस्तगफार पढ़ लेता है, सुबह होने से पहले पहले अगर इसकी मौत हो जाए, जान लो कि यह बंदा जन्नतियों में से है। अल्लाहु अकबर। क्या बड़ी फजीलत, आप देखो। इस्तगफार, सुबह और शाम इस्तगफार की कसरत करना। अल्लाह के नबी कहते हैं, मैं दिन में 100 से ज्यादा मर्तबा इस्तगफार करता हूं। हर नबी ने इस्तगफार की तालीम दी। नूह अलैहिस्सलाम का किस्सा उठाओ, क्या तालीम दे रहे अपनी कौम को? ए मेरी कौम के लोगों, तुम इस्तगफार करो, तुम तौबा करो अल्लाह की बारगाह में। क्या होगा इस्तगफार करने से? अल्लाह तबारक व तआला आसमानों से मूसलाधार बारिशें बरसाएगा, बेहतरीन फसलें उगाएगा, तुम्हारे रिस्क में इजाफा करेगा, तुम्हारी औलादों में बरकत अता करेगा अल्लाह। यह इस्तगफार है मेरे भाइयों। इंसान रिस्क में इजाफा होना, कारोबार नहीं चल रहा, घर के मसले हैं, बच्चे नहीं हो रही, कहां भागता है इंसान? अल्लाह के अलावा कोई और औलाद देने वाला है क्या? अल्लाह के अलावा कोई और औलाद देने की ताकत रखता है क्या? कोई नहीं। लोगों याद रखो, ये अल्लाह है जो कायनातों को रिस्क देता है, पालता है, इनकी जरूरतों को पूरी करता है। तुम इस्तगफार करने वाले बनो सुबह और शाम, इंशाअल्लाह अल्लाह हम पर भी वो रहमत के दरवाजे खोलेगा जो हमसे पहले वालों पर खोला था। सैयदुल इस्तगफार की फजीलत है। इसी के साथ साथ दूसरी चीज, दूसरा जिक्र बड़ा अहम है। ये भी हिफाजत के वास्ते इंसान क्या क्या कर लेता ना, हाँ, जान की हिफाजत, माल की हिफाजत, घर की हिफाजत, औलाद की हिफाजत। और एक मसला भी हमारे पास, ये हिफाजत के चक्कर में इंसान कभी कभी गलत रास्ते में भी चलना शुरू हो जाता, इधर जाते जाते बोलता सब अल्लाह करने वाला है, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। देने वाला तू, लेने वाला तू, नफा का मालिक तू, नफा का नुकसान का मालिक तू, सारे खैर तेरे हाथ में है। अल्लाह तू जो चाहे वो करता है। बोलता तो ये बंदा है, लेकिन जब हिफाजत हासिल करने की बारी आती तो फिर अब किसी के हाथ में देखो, आप मिल जाएंगे लोग पैरों में तागे बंधे हुए, काला तागा क्यों बांधे? हिफाजत के वास्ते। बच्चा साइकिल पे से गिर गया, लेफ्ट पैर में काला तागा बांधा हुआ, क्यों बांधे? हिफाजत। अल्लाह अकबर। ये काले तागे हिफाजत करेंगे मुसलमानों की। हाँ, ये जो नींबू नारियल और क्या क्या जो है ना, भिरावे पलीते, न जाने क्या क्या उम्मत के अंदर ये खुराफात है। क्या करना है देखो आप, सुबह शाम के अस्कार में जो दूसरा जिक्र बता रहा हूं, ये अहम जिक्र है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने एक सहाबी से पूछा, बताओ कुरान मजीद की सबसे अजीम आयत कौन सी है? सबसे अजमत वाली आयत, सबसे अजीम आयत कौन सी है? सहाबी ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, आयतुल कुर्सी। कहा तुमने सच कहा, अल्लाह अकबर। सबसे अजीम आयत आयतुल कुर्सी। ये आयतुल कुर्सी क्या है? अल्लाह अकबर। मेरे भाइयों, इसकी फजीलत क्या है, इसकी अहमियत क्या है, ये बात को समझो। तुम हिफाजत के वास्ते न जाने क्या क्या गैर अखलाकी, गैर शरई काम करते हो। आओ आयतुल कुर्सी अल्लाह तबारक व तआला ने आसमानों से नाजिल की है। हजरत अबू हुरैरा की बड़ी मशहूर रिवायत है इस सिलसिले में, बड़ी
مشہور روایت صحیح بخاری کے واقعہ نقل ہوا، کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے بیت المال کے مال کی حفاظت کی ذمہ داری دی. زکوٰۃ کا مال آیا بیت المال میں، حفاظت کر رہے ہیں. ایک شخص آ کر مال چرانے لگا، حضرت ابو ہریرہ نے پکڑ دیا، بہانے بنانے لگا، بچے ہے، بیوی ہے، بھوکا ہوں، محتاج ہوں، ترس کھا کر چھوڑ دیا. اللہ کے نبی سے واقعہ سنا، یا رسول اللہ رات میں ایک شخص آیا تھا، مجبور تھا. کہا ابو ہریرہ وہ کل پھر آئے گا، پکڑ لینا اسے. اللہ اکبر. پھر آیا، پھر بہانے بنانے لگا. تیسرے دن آیا، پھر پکڑ لیا، پھر بہانے بنانے لگا. کہنے لگا اے وہ شخص سن، میں تجھے ایک راز کی بات بتا دیتا ہوں، اگر تو وہ کر لے گا تو اس کے بدلے میں تجھے کیا ملے گا. اللہ اکبر. ذرا دیکھو تو صحیح، ذرا دیکھو تو صحیح. حفاظت کے واسطے آج انسان ہے نا، ایک مالدار آدمی ہے، کوئی وی آئی پی آدمی یا کوئی اونچا عہدے دار، انہوں کیا کرتے اپنے ساتھ ایک باڈی گارڈ کو رکھ کے پھرتے. کون ہے باڈی گارڈ؟ انسان ہے، وہ بھی غفلت کر سکتا، وہ بھی دیکھ سکتا، نہیں دیکھ سکتا. حفاظت کرنا اس کے اختیار میں بھی نہیں ہے. باڈی گارڈ انسان. یہ میں کہتا ہوں اسلام نے ہمیں کتنا مالدار بنایا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں کہتے ہیں کہ اس نے تعلیم کیا دی. کہا اس نے کہ اگر تم بستر پر آئے، بستر پر بیٹھ کر یہ آیت الکرسی کی تلاوت اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم پڑھ لو. تم بستر پر آؤ، تم بستر پر آ کر ہاں یہ آیت الکرسی پڑھ لو. اب یہاں پر وہ شیطان گواہی دے رہا ہے. کیا کہہ رہا ہے؟ کہہ رہا ہے تم اگر یہ پڑھ لو گے، اگر تم یہ پڑھ لو گے، نہ ہم تمہارے قریب آ سکیں گے، ہاں نہ ہم تمہیں نقصان پہنچا سکیں گے، یہاں تک کہ تمہارے واسطے اللہ کی طرف سے ایک محافظ فرشتہ مقرر ہوگا جو پوری رات تمہاری حفاظت کرے گا. اللہ اکبر. کہیں پر ذرا دیکھو، ایک دفعہ تھوڑا تصور کر کے دیکھو، دنیا کا سب سے مہنگا ترین باڈی گارڈ بھی ہے تو ایک فرشتے کی برابری کر سکتا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرشتے کو جو صفت دی وہ صفت لا سکتا کیا؟ نہیں نا. کیا دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے رحم کیا ہم پر کہ ہم زمین پر جو ہے نا آیت الکرسی پڑھتے ہیں، اللہ آسمان سے ہمارے لیے فرشتہ نازل کرتا ہے حفاظت کے واسطے. اللہ اکبر. اور ہم یہ چھوڑ کے کیا کیا کرتا ہے انسان حفاظت کے واسطے، کیا کیا. ایک صاحب ہے دکان بند کر دیے، شٹر بند کر کے اگربتی لگا کے ادھر سے یہ کارنر سے یہ کارنر کو پھر رہے ہیں، یہ کارنر سے یہ کارنر کو، یہ کارنر سے یہ کارنر کو جا رہے ہیں، یہ کارنر سے یہ کارنر کو، ادھر چکر لگائے کیا کہ شٹر کی طرف دیکھے چلے گئے. میں بولا بھائی ادھر آئیے، یہ کیا تھا؟ اگربتی لیے ادھر ادھر پھرے. بولے نہیں مول صاحب، یہ ہمارے بڑے مول صاحب پہنچے ہوئے، انہوں دیے ہم آپ کو یہ کہ کو میری دکان کی حفاظت کے واسطے. اللہ اکبر. کیا یہ طریقہ ہے حفاظت کا؟ کیا یہ جائز طریقہ ہے حفاظت کا؟ کیا یہ صحیح طریقہ ہے حفاظت کا؟ حفاظت چاہتے ہو؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے سکھایا ہے ہمیں، نبی کریم نے بتایا ہے ہمیں، کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں ہے. بھامٹے باتیں کرنے والوں کے، ہاں بڑی بڑی باتیں کرنے والوں کے، ہاں شیخی بگاڑنے والوں کے باتوں میں مت آنا. ہاں کوئی یہ کہہ دے کہ میں تمہارا کام کر دوں گا، نیمبو کاٹ دوں گا، ناریل پھوڑ دوں گا، بکرا ڈالو، یہ سب جھوٹی باتیں ہیں. کچھ نہیں، تمہارے پیسے اینٹنے کے کام ہے. تم حفاظت چاہتے ہو، جو شریعت نے ہمیں حفاظت بتائی ہے، آیت الکرسی پڑھنے کی عادت ڈالو. اللہ کے نبی کی ایک اور حدیث میں کہا گیا، ہاں اللہ کے نبی کے ایک صحابی ہے، دیکھو آپ، یہ اللہ کے نبی کے ایک صحابی، کیا نام ہے معلوم ان کا؟ ابی بن کعب ہے. ابی بن کعب، نسائی کی صحیح حدیث ہے. کہتے ہیں کہ ایک دفعہ میں نے ایک جن کو پکڑ لیا. اللہ اکبر. چوری کر رہا تھا، میں نے ایک جن کو پکڑ لیا، قابو کر لیا، پکڑ لیا اس کو اور ڈانٹنے لگا. اور اس سے پوچھا میں نے، بتا ایسے کون سے کلمات ہے، ایسے کون سے کلمات ہے جس کو اگر میں پڑھ لوں تو تم جن و شیاطین ہمارے پاس نہیں آ سکتے. دیکھو سوال کون کر رہے ہیں؟ اللہ کے نبی کے صحابی ابی بن کعب. جن کو پکڑ لیے. کس کو پکڑے؟ جن کو. ان کا ایمان یہ تھا کہ یہ جن کو قابو کر لیتے تھے، اور آج ہمارے ایمان کا عالم یہ ہے کہ جن ہم کو قابو کر رہا ہے. اعوذ باللہ. ہاں یہ ایمان کا عالم، ہمارے ایمان کا عالم ہو گیا ہے آج. اللہ اکبر. پکڑے، پوچھے، بتا کون سے کلمات ہے جس کے پڑھنے سے ہاں تم لوگ ہمارے قریب نہیں آ سکتے. کیا کہا اس نے؟ کہا آیت الکرسی اگر تم پڑھ لو گے صبح کے وقت تو شام ہونے تک ہم تمہارے قریب نہیں
سکتی. اللہ اکبر. میرے بھائیو یہ چھوڑ کے کہاں کہاں بھاگ رہے ہو؟ یہ آیت الکرسی صبح کے وقت ایک دفعہ، شام کے وقت ایک دفعہ آیت الکرسی پڑھنا ہے. اسی کے ساتھ ساتھ ایک اور 2 آیتیں خاص سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں آمن الرسول سے لے کے واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین تک. کیا آیتیں ہیں یہ آیتیں کیا ہے معلوم آپ لوگوں کو؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی میں بیٹھے ہیں، آسمان سے ایک دھماکے کی آواز. کیا آواز ہے بھائی؟ کس بات کی آواز؟ کہا اللہ کے نبی نے آسمان کا ایک دروازہ جو آج سے پہلے کبھی نہیں کھلا تھا آج کھولا گیا ہے. کیوں کھولا گیا ہے؟ اس لیے کیونکہ وہ دروازے سے ایک فرشتہ ہمارے پاس سورۃ الفاتحہ اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتوں کا تحفہ لے کے آ رہا ہے. اللہ اکبر. سورۃ البقرہ کی آخری 2 آیتیں اللہ کے خاص خزانے میں سے ہیں. یہ معمولی آیتیں نہیں ہیں. ہاں یہ آیتیں پڑھنا سیکھ لو. ابو مسعود رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، صحیح بخاری کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا کہا؟ جو شخص رات کو سونے سے پہلے سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں پڑھ لیتا ہے، 2 آیتیں پڑھ کر سو جاتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں یہ شخص کو یہ 2 آیتیں ہر مشکل، ہر پریشانی، ہر آنے والی مصیبت سے کفالت کر جاتی ہے. اللہ اکبر. کافی ہو جاتی ہے. لوگ بولتے رات میں دل دھڑک رہا، نیند نہیں آ رہی. لوگ بولتے اختلاس کی کیفیت ہو رہی، پریشانی ہو رہی، فکر ہو رہی. تم پڑھو نا یہ آیتیں، تم یہ آیتیں پڑھنے کی عادی بنو، پھر دیکھو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ کوئی جن، کوئی شیطان، کوئی جو ہے نا چیز پریشان نہیں کرے. ہر چیز سے کافی ہو جائیں گی یہ 2 آیتیں. ایک صاحب کے گھر میں جانے کا موقع ہوا تو انہوں نے مجھے بتایا، کیا بتایا کہ ایک اور بہت بڑے مول صاحب آئے تھے. یہ بڑے بڑے مول صاحب ہوتے ہیں ایسے، مطلب برا نہ کو مانو لیکن ہیں ایسے، بہت بڑے بڑے مول صاحب ہیں ایسے. کیسے بڑے بڑے بولتے ہو؟ انہوں نے کو بتایا مول صاحب آئے تھے. انہوں کیا کرے؟ انہوں یہ دیکھو کونا دکھ رہا، یہ ایک کونا، یہ ایک کونا، یہ ایک کونا، یہ ایک کونا، یہ 4 کونوں میں 4 کیلے مارے. میں بولا مول صاحب پلمبر تھے کیا؟ الیکٹریشین تھے؟ کیلے کے کو مارے بھائی؟ بولے نہیں یہ بہت امپورٹنٹ کیلے ہے. بولا کیا امپورٹنٹ؟ بولے 1 لاکھ کا 1 کیلا ہے. ہم بولا پرائز تو امپورٹنٹ ہے کیا اس میں معلوم نہیں ہے لیکن پرائز تو خاص ہے. 1 لاکھ کا 1 کیلا، 4 کونوں میں 4 کیلے مارے، 4 لاکھ روپے لیے. اور کیا بولے؟ حفاظت ہوتی تمہارے گھر کی. میں بولا نکالو ذرا ادھر، ذرا نکال کے تو لاؤ. نکالے تو آپ کے یہاں پر کریم نگر میں کیا بولتے ہیں نہیں معلوم، ہمارے حیدرآباد میں بمبئی کیلا بولتے ہیں. 6 روپے میں 1 ملتا. کتنے میں؟ 6 روپے میں 1 ملتا. وہ 6 روپے کے 4 طرف 4 کیلے مارے اور کتنے 4 لاکھ روپے لے لیے. کیا بول کے؟ گھر کی، اللہ کے بندو اس سے گھر کی حفاظت. ایک صاحب کے گھر پہ کانٹوں کی لکڑی بنی ہوئی ہے، کانٹوں کی لکڑی، انٹرنس پہ انٹر ہوتے کانٹوں کی لکڑی، ببول کے کانٹوں کی لکڑی. یہ کیا ہے؟ حفاظت. ایک جنے کیا کریں؟ ہاں غیر مسلمان تو غیر مسلمان، مسلمانوں کی بھی یہ حالت ہے. ایک صاحب کا گھر بن رہا، تعمیر ہو رہا، تو مسلمان کا ہے مجھے معلوم ہے، ان کے گھر پہ ایک شیطان کے سر کی تصویر لگی ہوئی ہے. عام طور پہ ایک شیطان کا سر ہوتا ہے، اس کے سر کی تصویر. میں بولا یہ کیا ہے؟ بولے نہیں انہوں بولے یہ لگائے تو ذرا نظر نہیں لگتی، نیا گھر بن رہا نا، حفاظت. اعوذ باللہ، شیطانوں سے حفاظت حاصل کرنے کی عادی ہو گئے. کانٹوں کی لکڑیوں سے، نیمبو ناریلوں سے، بھلاؤں سے، کیلوں سے، کیا کیا چیزوں کی طرف یہ امت آ گئی. آؤ سنو، یہ آؤ سنو، حفاظت چاہتے ہو. نعمان بن بشیر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، دارمی کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ زمین و آسمان پیدا ہونے سے، یہ زمین و آسمان پیدا کرنے سے 2000 سال پہلے کب کی بات، اور میں آپ کو کب بتا رہا ہوں. اللہ اکبر. اللہ نے کب کی خبریں ہمارے واسطے بتا دی، کتنے سالوں کی، کتنے لاکھوں کروڑوں برسوں پہلے کی خبریں اللہ نے ہمارے واسطے نکال کے لا کے رکھی، اور ہم ہیں کہ اس سے غافل ہے، بیکار کی چیزوں کے پیچھے پڑے ہیں. دارمی کی روایت میں اللہ کے نبی کہتے ہیں زمین و آسمان کی پیدائش سے 2000 سال پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی کتاب میں یہ لکھ دیا. یہ لکھ دیا. کیا لکھ دیا؟ آمن الرسول سے لے کے وافنا وفلنا کی آیتیں، یہ 2 آیتیں لکھی. اور کیا لکھا اللہ نے؟ ممکن ہی نہیں، ممکن ہی نہیں کہ جس کسی کے گھر میں 3 راتوں کو لگاتار یہ آمن الرسول کی 2 آیتیں پڑھی جائیں، اور ممکن
سکے. اللہ اکبر. بندش کرتے ہو رہے مول صاحب, بندش نہیں ہے, بندش نہیں ہے, وہ نظر بند ہے. آپ کی نظروں کو دھوکہ دے کے آپ کے مال پہ بری نظر رکھ رہے ہیں. بندش مال پہ بن رہی, وہ آپ کے گھر پہ نہیں ہو رہی. 3 رات پڑھو نا اپنے گھر میں بھائی سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں. کیا پریشانی ہے؟ پڑھنا نہیں آتا آپ کو, آپ سیکھو نا پڑھنا, قرآن پڑھو نا. 3 روز 3 راتوں تک رات کے وقت میں لگاتار اپنے گھروں کے اندر یہ پڑھو. انشاءاللہ کوئی جن و شیاطین گھر میں نہیں آئیں گے انشاءاللہ. یہ صبح شام پڑھنا ہے انشاءاللہ. یہ صبح شام کے اذکار کی فضیلت ہے. اسی طریقے سے میرے بھائی صبح شام کے اذکار میں ایک اور اہم ذکر کیا ہے؟ دیکھو آپ, معوذتین, سورۃ الاخلاص اور معوذتین. سورۃ الاخلاص, سورۃ الفلق, سورۃ الناس. ہماری ایک بڑی پرابلم ہے یہاں پر, ذرا تھوڑا اس طرف متوجہ ہونا. کیا متوجہ کی بات ہے معلوم؟ ایک صاحب آئے, بولے کہ بچے کو نظر لگ گئی. میں کہا کہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. کیا بولا میں؟ سورہ فلق سورہ ناس پڑھو. تو انہوں میرے کو پوچھا اتائج. اتائج بولے تو کیا بھائی, اتائج کا معنی کیا ہے؟ یہ سورہ فلق سورہ ناس میں گھر میں سے بنا کے لا کے دیا؟ کوئی حکیم کا حلوہ ہے؟ کوئی ڈاکٹر کی دوائی ہے؟ کوئی بڑے طبیب کا نسخہ ہے؟ کیا ہے یہ اتنا ہی جو آپ کہہ رہے ہیں؟ کیا یہ آیتوں کو آپ معمولی سمجھتے ہیں؟ کیا یہ معمولی آیتیں ہیں جو آسمان سے نازل ہوئی؟ کیا آسمان سے کوئی شخص یہ بات کی طاقت رکھتا ہے؟ آسمان سے کوئی چیز زمین پہ لانے کی طاقت رکھتا ہے؟ جاؤ کوئی ایک تنکا اٹھا کر لانے کی طاقت رکھتے ہو تو لاؤ ایک تنکا. تم آسمان سے زمین پر نہیں رکھ سکتے. اللہ نے یہ آیتیں آسمانوں سے نازل کی ہے اور ہم سمجھتے ہیں اتنا ہی. اللہ اکبر. کیوں معلوم آپ کو؟ رانگ ایجوکیشن بہت پھیل گیا. رانگ ایجوکیشن, آگ کی پوجا کرتے نظر اتارنے. معلوم آپ لوگوں کو؟ ہاں, آگ کی پوجا ہوتی مسلمانوں کے گھروں میں. معافی چاہتے ہوئے یہ بات رکھ رہا ہوں, آگ کی پوجا کرتے بھنڈارا اتارنے کے نام سے. ہاں, ایک کٹورے میں ایک بگونے میں کپڑا لے کر اس کو جلایا جاتا, جس کو نظر لگی اس کے اطراف پھرایا جاتا اور پانی میں اسے اونڈا لگایا جاتا اور کہتے ہیں کہ یہ نظر اتارنے کا طریقہ ہے. یہ نظر اتارنے کا طریقہ نہیں ہے. غیر مسلمانوں میں آرتی اتارنے کا طریقہ ہے. جو آگ کی پوجا کرنے والے ہیں وہ آگ کی پوجا کر کے آگ سے حفاظت حاصل کرتے ہیں. اللہ اکبر. شرکی عمل ہے یہ, بدعت ہے یہ اسلام کے اندر. رانگ ایجوکیشن, رانگ ایجوکیشن. بوٹو لگاتے مسلمان, بوٹو لگاتے ہیں مسلمان, لگاتے بوٹو. بوٹو وہ تو سمجھتے ہیں, یہیں بوٹو بولتے ہیں یہاں پر بھی. بوٹو تیلگو میں بھی بوٹو, ٹیکا یہاں لگاتے. کیسا رہتا؟ گول رہتا. اچھا یہاں لگائے تو بوٹو, یہاں لگائے تو بوٹو چاہے یہاں لگاؤ, یہاں لگاؤ, یہاں لگاؤ. بچوں کو یہاں بوٹو لگاتے, ٹیکا لگاتے اور کیا بولتے؟ اس سے حفاظت ہوتی. کراس معلوم؟ کراس, کراس, کراس کس کی نشانی ہے؟ سلیبیوں کی, عیسائیوں کی نشانی ہے. کیا مسلمان کراس نہیں اتارتے بچوں کے پیروں پہ؟ تلووں پہ کراس اتارتے اور سمجھتے اس سے حفاظت ہوتی. کیوں؟ رانگ ایجوکیشن. غیر جو ہے نا شرعی عمل ہے یہ, شریعت کا علم ہے, عمل نہیں ہوتا ہے. گناہ ہے یہ ایسا کرنا میرے بھائیوں. بچنا اور بچانا ہے. کیا کرنا بھائی؟ کچھ بھی نہیں. ماشاء اللہ, اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسانی کے ساتھ ہم پر یہ آیتیں نازل کی ہے, یہ آیتیں ہمیں سکھائی ہے. تم یہ کرو گے پھر دیکھو انشاءاللہ. دل نہیں مان رہا نا اصل میں. دیکھو دعاؤں کے اندر ایک دعا ہے, خالی نصیحت کے واسطے ایک بات سامنے رکھ رہا ہوں. دیکھو اب ایک انسان کے سر میں درد ہو رہا, ایک انسان کے پیٹ میں درد ہو رہا. عام طور پہ 2 درد زیادہ ہوتے ہیں انسان کو, پیٹ میں درد ہو رہا اور کہیں اور جسم میں درد ہو رہا. کیا کرتا ہے انسان؟ کون سی گولی, کون سی دوا, کون سی ٹانک؟ بھاگتا نہیں بھاگتا. کبھی سوچے اللہ کے نبی کیا بتائے اس کے بارے میں حل؟ اللہ کے نبی درد کا علاج کیا بتائے؟ کبھی سوچے؟ کبھی سوچے اللہ کے نبی پیٹ کا درد ہو رہا بلکہ کوئی مریض آیا تو اللہ کے نبی کیا حل بتائے تھے اپنے زمانے میں؟ نہیں نا. ایسا اپنی مسجد میں ایسا میں پوچھ لیا اپنے بھائیوں سے کہ اگر سر میں درد ہو رہا تو کون سی گولی کھانا؟ پوری مسجد میں ہر آدمی بولتا ہے گولی کا نام, کوئی بھی یہ گولی بولتا. اور اگر یہی ہمارے بھائیوں سے ہم پوچھے اللہ کے نبی درد کم ہونے کی دعا بھی بتائیں, کتنے لوگوں کو دعا یاد ہے؟ اللہ ماشاء اللہ, اللہ ماشاء اللہ. یقین ہی نہیں اللہ کے نبی کی جو ہے نا حدیثوں پہ. آج امت میں رانگ ایجوکیشن, غیر ضروری تعلیم اتنی آ گئی کہ آج جو حقیقی تعلیم تھی انسان بھولا بیٹھا
دفعہ چاہے بیماری کا مسئلہ ہو, چاہے روحانی بیماری ہو, چاہے جسمانی بیماری ہو, ہر مرحلے میں انسان دنیا کی طرف بھاگتا ہے, غیر غلط رستوں کی طرف جاتا ہے. اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا, کیا کہا اللہ کے نبی نے؟ کہا اگر تمہارے جسم میں کہیں درد ہے تم سیدھا ہاتھ وہ درد پہ رکھو, وہ سیدھا ہاتھ تم درد پہ رکھو, اور کیا کرنا ہے؟ 3 دفعہ بسم اللہ پڑھنا ہے, بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ, اور 7 دفعہ ہاتھ پھیرتے پھیرتے یا درد کی جگہ پہ ہاتھ رکھ کے کیا پڑھنا ہے 3 دفعہ بسم اللہ کے بعد؟ اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر. 7 دفعہ پڑھو, درد غائب ہو جائے گا انشاءاللہ. صحابہ کہتے ہیں جب ہمیں درد ہوتا تو ہم یہ دعا پڑھتے اور ہمارا درد غائب ہو جاتا. اللہ اکبر, ہمارا درد کم ہو جاتا. اور آج امت کا طبقہ دیکھو, دعائیں یاد نہیں ہیں. ایک شخص کو لائے, یا رسول اللہ اس کے پیٹ میں درد ہو رہا, اس کے پیٹ میں درد ہو رہا, ہمارے پاس کیا علاج ہے؟ ہمارے پاس ایسے عجیب و غریب علاج ہے, بھاگتے دنیا میں. اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ شہد پلاؤ, شہد پلاؤ, شہد میں شفا ہے. آج تو الٹ ہو گیا مسئلہ, شفا کی چیز میں بیماری, بیماری کی چیز میں شفا, ایسا ہو گیا ہمارے پاس. شہد کھانے سے منع ہو جا رہا ہم کو معاشرے کے. شہد میں شفا ہے, اللہ کہتا ہے قرآن کے اندر, شہد میں شفا. اس کو شہد کھلاؤ, اس کا پیٹ کا درد کم ہوگا. شہد کھلایا گیا اس کو, ایک نے 4 دفعہ کھلایا گیا, اس کا پیٹ کا درد کم نہیں ہو رہا. اللہ کے نبی کیا بولے پھر؟ تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے, اللہ کا کلام سچا ہے, شہد میں شفا ہے. اصل میں تیرے بھائی کا پیٹ جھوٹا ہے. اصل میں میرے بھائیوں, یہ اذکار, یہ ذکر, یہ جو حفاظت کی دعائیں, یہ جو اللہ کے نبی نے ہمیں تعلیم دی ہے, اس کو پکڑ کر رکھو. یقین جانو کوئی بابا ٹھابا کی ضرورت نہیں ہے, کوئی ملا مرشد کی ضرورت نہیں ہے, کوئی عامل کی ضرورت نہیں ہے, کوئی علاج کرنے والے کی ضرورت نہیں ہے. تم ان باتوں پر عمل کرو, انشاءاللہ تم صبح کو پڑھو گے, شام تک حفاظت میں رہو گے, شام کو پڑھو گے, صبح تک حفاظت میں رہو گے انشاءاللہ. معوذتین, کیا فضیلت ہے دیکھو آپ. حضرت عبداللہ بن خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ ابو داؤد اور ترمذی میں حدیث آئی, ایک دفعہ کیا ہوا, اچانک موسم ایسا بگڑا, ایسا بدلا, تیز بارش, آندھی طوفان جیسی بارش, گھٹا ٹوک اندھیرا, ایسی ہوائیں چلنے لگی. میں گھبرا گیا, میں ہیبت اور وحشت میں آیا. یہ ہیبت اور وحشت میں میں چاہتا تھا کہ اللہ کے نبی سے مل لوں, ایک دفعہ اللہ کے نبی سے ملوں اور میری ہیبت اللہ کے نبی کے سامنے ظاہر کروں, یہ میری تکلیف اللہ کے نبی کے سامنے رکھوں. وہ تیز بارش میں, وہ آندھی طوفان میں, وہ مشکل حالت میں, وہ پریشانی کو لے کر اللہ کے نبی کے پاس گئے. کہا یا رسول اللہ, یہ ماحول, یہ تیز ہوا, یہ بجلیوں کا کڑکنا, مجھے وحشت ہو رہی ہے, مجھے ڈر لگ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیکھو, اگر تم صبح کے وقت 3 دفعہ سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ لیتے, ہر چیز سے تمہارے لیے کافی ہو جاتی. اگر تم شام ہوتے یہ معوذتین پڑھ لیتے, صبح تک تمہارے لیے کافی ہو جاتی. اللہ اکبر. کسی قسم کا کوئی ڈر ہو, کسی قسم کا کوئی مسئلہ ہو, کسی قسم کی کوئی حسد کی بیماری ہو, نظر کی بیماری ہو, جادو کی بیماری ہو, کوئی مسئلہ ہو, سورہ فلق, سورہ ناس, اس کے ساتھ سورہ اخلاص, صبح 3 دفعہ, شام کو 3 دفعہ پڑھو. صبح پڑھو گے, شام تک اللہ تبارک و تعالیٰ محافظ رکھے گا, حفاظت میں رکھے گا. شام کو پڑھو گے, صبح تک اللہ حفاظت میں رکھے گا. میرے بھائیوں, یہ اللہ کے نبی نے ہمیں سکھایا ہے, یہ اللہ کے نبی نے ہمیں بتایا ہے. صبح اور شام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. دیکھو بچھو کاٹنا کیا ہے, کبھی کبھی ایسا انسان سمجھتا ہے کہ صرف روحانی بیماریوں کو دعا پڑھنا ہے. کیا پیٹ کا درد روحانی بیماری تھی؟ نہیں تھی. اب دیکھو یہاں بچھو کا کاٹنا کیا ہے, بچھو کا کاٹنا جسمانی بیماری ہے, روحانی بیماری ہے. حضرت علی روایت کرتے ہیں, مکۃ المصابیح کی روایت ہے, اللہ کہتے ہیں حضرت علی, میں ایک دفعہ نماز پڑھا رہا تھا, جیسے ہی میں سجدے میں جھکا, ایک بچھو نے مجھے کاٹ لیا, بچھو نے مجھے ڈس لیا, بچھو کے ڈنک نے مجھے جو ہے نا تکلیف پہنچائی. تکلیف پہنچائی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا کہ تم نمک کا پانی لو, اس پر ڈالو اور کیا پڑھو, سورہ فلق سورہ ناس پڑھو, سورہ فلق سورہ ناس پڑھو اور پانی ڈالو. یہ پڑھتے پڑھتے کہتے ہیں جیسے جیسے ہم یہ سورہ فلق سورہ ناس پڑھتے گئے, وہ درد جو ہے نا جاتا رہا, وہ میری تکلیف دور ہو گئی اور میں شفا یاب ہو گیا. اللہ اکبر. کون سی تکلیف تھی؟ جسمانی تکلیف تھی, جسمانی تکلیف تھی. ایک انسان ہے جس کو پاگل پنے کے دورے پڑ رہے ہیں, سورہ فاتحہ سے اس کا علاج ہو گیا ماشاءاللہ. ایسے بہت سارے واقعات ہیں میرے بھائیوں. صبح شام کے اذکار جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے, جو ذکر و اذکار, آج ہمارا اکثر طبقہ غافل ہے, اس سے غافل. وہ چھوڑ کے نہ جانے کیا کیا ہم کر لیتے ہیں, وہ چھوڑ کے نہ جانے ہم کیا کیا راستے اختیار کر لیتے ہیں. آؤ بہترین حلال جائز صحیح طریقے اللہ کے نبی ہمیں بتائے ہیں. حرام راستوں سے بچنا ہے ہم کو,
ہاں ہاں حرام راستوں سے بچنا ہے، ایسے راستے جو ہمیں جہنم کی طرف لے کے جائیں، ایسے راستے جو ہمیں اللہ سے دور کر دے، ایسے راستوں سے بچنا ہے۔ ایک اور ذکر ہے، کیا ذکر ہے؟ دیکھو آپ عام طور پہ اس کو تیسرا کلمہ چوتھا کلمے سے مشہور ہے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ ابن ماجہ کی روایت ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ 100 مرتبہ یہ پڑھ لے گا، کتنے مرتبہ؟ 100 مرتبہ، 100 ٹائمز، جو بندہ 100 مرتبہ یہ کلمہ پڑھ لے گا، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، اللہ تبارک و تعالی اس کے بدلے میں کیا کیا کریں گے؟ ایک غلام، ایک گردن آزاد کرنے کا ثواب دیں گے اس کو۔ اللہ اکبر، ایک غلام آزاد کرنے کا ثواب دیا جائے گا، 10 نیکیاں لکھی جائیں گی، 10 گناہ اس کے مٹائے جائیں گے، 10 درجے اس کے بلند ہوں گے۔ اور اگر یہ پڑھ لیا تو پورا دن شیطان کے شر سے اس کی حفاظت کی جائے گی۔ اللہ اکبر۔ شیطان کے شر سے حفاظت۔ آج معاشرے کے اندر جادوگروں کو، شیطانوں کو، جنوں کو خدا بنا کے بیٹھے ہوئے۔ انسان اپنے سارے ناکامیوں کے ٹوکرے ان کے اوپر، انہوں کرا دیے، ان کا ہو گیا، ان کا ہو گیا، انہوں کھلا دیے، انہوں نے کھلا دیے، یہ اس کے پورے رولا یہ چھے صبح شام اس کا آنا۔ اللہ کے بندے یہ عمل کرنا، تو یہ عمل کرے گا، اللہ تیری حفاظت کرے گا، اللہ رحمت کے دروازے کھولے گا، اللہ نظر سے بھی حفاظت کرے گا، اللہ حاسدوں کے حسد سے بھی حفاظت کرے گا۔ اگر جادو کا اثر ہے گا تو وہ بھی ختم ہو جائے گا انشاءاللہ۔ سورہ فلق، سورہ اخلاص، سورۃ الاخلاص، سورۃ الفلق، سورۃ الناس، اس کے ساتھ ساتھ یہ کلمہ جو میں نے ابھی آپ کے سامنے رکھا ہے آیت الکرسی ہے، سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں۔ میرے بھائیو، اسی طریقے سے ایک اور ذکر ہے جو صبح شام ہم کو ضرور پڑھنا چاہیے۔ حضرت عثمان بن عفان روایت کہتے ہیں، ابو داؤد کی روایت کہتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بندہ صبح کے وقت یہ پڑھ لیتا ہے بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم، 3 دفعہ پڑھ لیتا ہے، 3 دفعہ صبح کے وقت، تو اللہ شام ہونے تک دنیا کے ہر مخلوق کے شر سے اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ اللہ اکبر، دنیا کے ہر مخلوق کے شر سے۔ اچھا، یہ جو راوی ہے نا تابعین میں، حضرت عثمان سے سنے ہوئے تابعین میں راوی ہے، یہ راوی جب یہ حدیث بیان کر رہے ہیں مسجد نبوی میں بیٹھ کے، ان کے ایک ہاتھ اور پیر کو فالج ہے۔ اللہ اکبر، ان کے ایک ہاتھ اور پیر کو فالج ہے۔ روایت کر رہے ہیں کیا؟ جو پڑھے گا اس کو نقصان نہیں ہوگا، بسم اللہ الذی لا یضر۔ لوگ آپ کے ہاتھ اور پیر کو دیکھ رہے ہیں، یہ بندہ کہہ رہا ہے کہ نقصان نہیں ہوگا، اور یہ بندہ خود نقصان زدہ ہے۔ سمجھ گئے؟ اچھا، تم میرے فالج زدہ ہاتھ اور پیر کو دیکھ کے شک میں آ رہے ہو؟ اللہ کی قسم میں نے جو حدیث بیان کی ہے وہ ایسی ہی ہے جیسے اللہ کے نبی نے ہم تک پہنچائی ہے۔ ہاں، یہ جو فالج مجھے لگا ہے اس دن میں یہ دعا پڑھنا بھول گیا تھا۔ اللہ اکبر۔ مثال بھی دیے تو کون سے بیماری کی دیے؟ ہاں، دنیا کی ہر بیماری سے، ہر جو ہے نا شر سے حفاظت۔ بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء۔ کہیں جنگل میں جا رہے ہیں یہ پڑھ کے جاؤ، کہیں جو ہے نا اجنبی جگہ پہ جا رہے ہیں یہ پڑھ کے جاؤ، 3 دفعہ پڑھو بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وهو السمیع العلیم۔ ایسے ہی طریقے سے ایک اور روایت ہے، کون ہے روایت کرنے والے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ ہے۔ اللہ کے نبی صحابہ کے ساتھ مسجد نبوی کے اندر بیٹھے ہوئے، ایک شخص آیا، کیا کہنے لگا؟ یا رسول اللہ، بچھو نے مجھے کاٹ لیا، یا رسول اللہ بچھو نے مجھے ڈنک مار دیا، وہ تڑپ رہا ہے، درد ہو رہا ہے۔ اللہ کے نبی کیا نصیحت کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندے اگر تو صبح کے وقت یہ پڑھ لیتا یا شام کے وقت تو یہ پڑھ لیتا، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، اگر تو یہ پڑھ لیتا تو یہ بچھو تجھے نقصان نہیں پہنچاتا۔ اللہ اکبر۔ یہی راوی کہتے ہیں کچھ دنوں کے بعد میں یہ پڑھنے کو عادی بنا لیا، میں یہ پڑھنے کی عادت بنا لیا، ہمیشہ پڑھ رہا ہوں، ایک دفعہ ایسا ہوا پھر سے بچھو نے مجھے کاٹ لیا۔ اللہ اکبر۔ پڑھنے کے بعد سے پڑھ رہا ہوں پھر سے بچھو نے کاٹا۔ لیکن یہ کہتے ہیں پہلی بار جب بچھو نے کاٹا تھا بہت درد ہوتا تھا، لیکن جب میں پڑھنا شروع کیا ذکر، اب جب بچھو نے کاٹا تو مجھے کوئی تکلیف نہیں ہوئی۔ اللہ اکبر۔ یہ اللہ کی حفاظت۔
یہ پڑھو صبح شام پڑھنے کی چیزیں ہیں. یہ صبح شام دو وقت, فجر کی نماز کے بعد صبح کا وقت ہے, فجر کی نماز کے فوراً بعد یہ اذکار پڑھنا بہتر ہے. اور اگر بھول گئے, نہیں اٹھ سکے, جب اٹھے, جب یاد آئے, جب پڑھنا ضروری ہے. ہمارے ائمہ, ہمارے اسلاف ہمیں کہتے ہیں ہمارا صبح کا ناشتہ, ہمارا صبح کے اذکار ہے. اللہ اکبر. شام میں کب پڑھنا ہے؟ شام کے وقت میں اگر آپ چاہتے ہیں بہتر وقت عصر کی نماز کے بعد. عصر کے بعد آپ پڑھ سکتے ہیں مغرب تک, نہیں تو مغرب کے فوراً بعد بھی پڑھ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن صبح شام پڑھنے کی عادت بناؤ, اپنے بچوں کو سکھاؤ. یہ ہاں نظر بد کا مسئلہ ہے, تعویذ مت باندھو گلوں کے اندر. ہاں نیمبو, ناریل, یہ دھاگے, یہ پلیتے, یہ بھلاوے, یہ سب غیر شرعی بدعات و خرافات ہے. تم چاہتے ہو حفاظت, چاہتے ہو اللہ کی, تم آؤ انشاءاللہ, یہ دعاؤں پر عمل کرو, یہ صبح شام کے اذکار پڑھو. اگر اللہ کی حفاظت میں بچوں کو دینا چاہتے ہو تو سورہ فلق, سورہ ناس پڑھ کے پھونکو, وہ اللہ کی حفاظت میں ہوں گے انشاءاللہ. خود پڑھ کے پھونکو, بچوں کو پڑھنے کی عادت بناؤ. میرے بھائیوں, آج کے خطبے میں نے ایسے اذکار کو منتخب کیا. حالانکہ صبح شام کے اذکار میں اور بہت سارے ذکر ہیں, اذکار بہت سارے اور, لیکن میں یہ چاہتا تھا کہ میں وہ اذکار کا ذکر کروں جو سب کو یاد ہوں, سب کو یاد ہوں. میں نے کیا ذکر کیا؟ سید الاستغفار ذکر کیا, سب کو یاد ہوگا انشاءاللہ. آیت الکرسی سب کو یاد ہوتی ہے. آمن رسول کی آخری آیت ہے, سب کو یاد ہوتی ہے. 3 خلق کے سورے سب کو یاد ہوتے ہیں. اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق عام طور پہ یاد ہوتا ہے. بسم اللہ الذی لا یضر عام طور پہ یاد ہوتا ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ, تیسرا چوتھا کلمہ جس کو کہتے ہیں, یہ سب کو یاد ہوتا ہے. اس کی فضیلتیں میں نے آپ کی رکھی, کیسے اللہ اس کے ذریعے سے ہمیں حفاظت عطا کرتا ہے, یہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. کیا ہے اصل ہماری ذمہ داری؟ خود عمل کرنا ہے, گھر والوں کو عمل کرانا ہے. اور ایسے لوگ جو اللہ کی حفاظت کی تلاش میں ان کے ہتھے چڑھ کے عزت کی, آبرو کی, ایمان کی, پیسوں کی, وقت کی بربادی کرتے ہیں. ان کی عزت بھی بچانا ہے, ان کے پیسے بھی بچانا ہے, ان کے عقیدے بھی بچانا ہے, ان کا وقت بھی بچانا ہے, ان کو تعلیم دینا ہے. کہیں جانے کی ضرورت نہیں, ہم تمہیں یہ سکھائیں گے, تم یہ پڑھو, دنیا کی ہر جو ہے نا بلا سے تم محفوظ رہو گے انشاءاللہ. تعلیم دینا ہے. اہل حدیثوں کی پہلی ذمہ داری ہے یہ, اہل حدیثوں کی پہلی ذمہ داری ہے. جب سے اہل حدیث گونگے ہو گئے تب سے گونگے بھی بولنا شروع کر دیے. ذرا تھوڑا اہل حدیثوں کے منہ میں زبان کھولنی چاہیے. جہاں غلط ہوتا وہاں پر تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر کے تحت ہمیں اصلاح کرنی چاہیے. کیا غیر شرعی عمل ہو رہا ہے, کیا بدعت و خرافات ہو رہی ہے, ذرا بتاؤ. تم اپنے خاندان کے اندر ہر اتوار کو اتوار جمع کرو, یا یہاں امام صاحب کے پاس, یہاں کے ذمہ داروں کے پاس لے کے آؤ, یہاں کے اجتماعات ہوتے ہیں, علماء آتے ہیں, ان کے پاس لے کے آؤ اور بتاؤ نظر لگنے پہ کیا کرنا ہے, گھر کی حفاظت میں کیا کرنا ہے, جادو ہو گیا کیا کرنا ہے. آسان علاج ہے انشاءاللہ, کہیں جانے کی ضرورت نہیں انشاءاللہ. عمل کرنا ہے انشاءاللہ, پھیلانا ہے یہ باتوں کو انشاءاللہ. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالی جو کچھ حق اور سچ باتیں کہی گئی ہیں, اللہ کہنے والے کو کہنے سے زیادہ, سننے والوں کو سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے. الہ العالمین, الہ العالمین, جو ذکر و اذکار محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھائے ہیں وہ سارے ذکر و اذکار پڑھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ ہمیشہ زبان کو تیرے ذکر سے تر رکھنے کی توفیق عطا فرما. اللہ تو جب تک زندہ رکھنا, ایمان پہ زندہ رکھنا. اللہ جب ہمیں موت دے تو ایمان پہ موت دینا. اللہ جب تو ہمیں اپنے پاس بلانا, ہماری زبان پہ تیرے ذکر کو جاری فرمانا. آمین. سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.